صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنے ذکر کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یقیناً اس دور پرفتن میں جتنی پریشانی دل کو لاحق ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر بندے کو معیشت کے حوالے سے تنگی کا سامنا ہے، غربت کے مسائل ہیں، بندہ فتنوں میں الجھا ہوا ہے، تو اس کی بھی وجہ جو رب کائنات جل وعلا نے بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ بندہ جب ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ اس طرح کے مصائب و آلام مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا میں اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ کی یاد کرنے والا دل، اس کو زندگی میں اگر کوئی آزمائش کا سامنا کرنا بھی پڑے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، لیکن جو غافل ہوتا ہے اس کے لیے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ہر کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ پیچھے کی طرف جائے گا۔ کامیابیاں اس کا قدم نہیں چومتی بلکہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہ معاملہ کفار کے لیے، فاسق و فاجر لوگوں کے لیے برعکس ہے۔ وہ کچھ بھی نہ کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، ذکر بھی نہ کریں، عبادت بھی نہ کریں، مگر اللہ ان کو اتنی ڈھیل دے دیتا ہے، ان کو اتنی فراوانی دے دیتا ہے کہ جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا وہ بڑا امتحان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ڈھیل ہم اس لیے دیتے کہ جی بھر کے گناہ کر لیں۔ جو بندہ نمازی بھی نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہے، اس پہ وافر قسم کی دنیا اگر اس کے پاس موجود ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے رب کا فضل ہے، وہ ایک عجیب سے گمان میں ہوتا ہے، جبکہ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں یہ تو ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اور کفار و مشرکین جو رب کائنات جل وعلا کی عبادت تو بڑی دور کی بات ہے، دہریہ قسم کے لوگ جو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو رب کو مانتے تو ہیں مگر رب کا شریک ٹھہراتے ہیں، ایسے بندوں کی روزی تنگ نہیں کی جاتی بلکہ ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ وافر مقدار میں اللہ اپنی نعمتیں ان پہ نچھاور کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی تذکرہ موجود، احادیث طیبہ میں بھی تذکرہ موجود۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اے محبوب کہ آپ کے امتیوں پہ جب یہ بات گراں گزرے گی، ورنہ دنیا کی اوقات اور حیثیت میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، ایک مکھی کے پر جتنی قیمت بھی نہیں ہے اس دنیا کی۔ میں چاہوں تو کفار و مشرکین اور بڑے بڑے جبارین جتنے بھی فرعون، نمرود، حامان، قارون گزرے، ان کی طرح ان کو میں دولت دے دوں، ان کے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی بنا دوں، مگر اے محبوب جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے
کہ میرے محبوب کے امتیوں پہ یہ بات گراں گزرے گی کہ جو غیر لوگ ہیں، جو اپنے رب کو بھی نہیں مانتے، جو مشرک ہیں، جو فاسق و فاجر گناہگار، جو توبہ بھی نہیں کرتے، ان کے پاس گاڑیاں بھی، بنگلے بھی، حور و قصور بھی، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس۔ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے ساری تنگیاں، اس کے لیے ساری رکاوٹیں، اس کے لیے ساری آزمائشیں۔ اے محبوب، مجھے اگر اس بات کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کفار کو اور زیادہ دنیا میں غرق کر دیتا، اتنی دنیا ان کو دیتا کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بن جاتی، اس لیے کہ مجھے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اے محبوب، یہ تو میرے فیصلے ہیں، جو تمہارا امتی ہوگا اس کے ساتھ میں نے فیصلے ایسے کرنے ہیں، اسے دنیا میں ہی گناہوں سے پاک اور صاف کر دینا ہے، کبھی اسے امتحانوں میں ڈال دینا ہے، کبھی دکھوں میں ڈال دینا ہے، کبھی بیماریاں ان پہ مسلط کرنی ہیں، کبھی ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہمت اور حوصلہ بھی دینا ہے، صبر و رضا کے پیکر بھی بنانا ہے۔ اور اے محبوب، جب تک وہ جڑے رہیں گے ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی، جب وہ میرے اور تیرے راستے سے بکھرنے لگیں گے، ان کے قدم پھسلیں گے، میں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دوں گا۔ یہ اس لیے ہے کہ مجھے تیری امت سے پیار ہے۔ اے محبوب، تیرا ہر امتی مجھے پیارا ہے۔ دیکھیں، امتیں پہلے بھی گزری ہیں، مگر ان کا اور اس امت کا کمپیریزن کر کے دیکھیں۔ رب کائنات جل وعلا نے اس امت کو کنتم خیر امت کے لقب سے سرفراز کیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی امتیں ایسی بھی تھیں کہ اگر وہ قربانی کرتی نا، ان کو حکم یہ تھا کہ قربانی کھلے میدان میں رکھ دیں یا پہاڑ کے اوپر رکھ دیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک ہماری قربانی قبول کر۔ جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، وہ قربانی کر کے، بکرا ذبح کر کے یا جو بھی جانور ذبح کرتا وہ رکھ دیتا۔ اب منتظر ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ قبولیت کا معیار کیا تھا؟ آسمان سے آگ آتی، اس قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی، اس قربانی کا گوشت کھانے کے قابل نہ رہتا۔ اچھا، جس کی قربانی پڑی رہتی اسے بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی کہ اس جانور کو اٹھا کے لے جاؤ کھا لو، اسے تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ بھئی اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، اس کا تو جانور ذبح شدہ فلاں جگہ پہ پڑا ہے، اس کے لیے اللہ نے آسمان سے آگ نازل ہی نہیں کی، نہ یہ کھا سکتا ہے، یہ تو بیچارہ اپنے اس گناہ کی پاداش میں انتہائی شرمندہ ہے۔ اور اس گناہ کو اللہ نے سب کے سامنے ایسے آشکار کر دیا کہ جو اس کے کرتوت تھے یا اس نے جو رزق حرام کمایا تھا، اس رزق حرام کی بنا پہ جو قربانی کی تھی اللہ نے اس کی قربانی قبول ہی نہیں کی۔ قربانی بھی قبول نہیں ہوئی، بکرا بھی ذبح کر دیا گیا، اس کا گوشت بھی وہ کھا نہیں سکتا، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ بکرے کا گوشت یا جو بھی قربانی کا جانور ہوتا گل سڑ جاتا، مگر اسے اٹھانے کی اجازت نہ ہوتی۔ مگر دیکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے تصدق میں اس امت کے ساتھ کیا بہیو ہے میرے رب کا۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا، پیارے محبوب، آپ کا امتی اگر قربانی کرے گا نا، قربانی صرف میرے نام پہ کرے گا، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھنے کے بعد جب وہ قربان ہو گیا تو جانور کا گوشت سارا ہی اس کا ہے، سارا ہی کھا لے، جائز ہے اس کے لیے۔ اچھا، اللہ نے پھر ایک اور پردہ بھی رکھا کہ اس نے یہ جو قربانی کا جانور ذبح کیا ہے یہ حرام تھا یا حلال تھا، یعنی حرام سے مراد یہ کہ حرام پیسے سے کمایا ہوا تھا یا حلال پیسے سے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے امتی کو شرمسار نہیں کیا، حرام روزی سے، سود کے پیسوں سے اس نے قربانی کا جانور لیا، مگر اس کو اسی طرح پذیرائی بخشی کہ میرے محبوب کا امتی ہے، اگرچہ حرام پیسوں سے اس نے جانور ذبح کیا، دل کی نیت تو میں جانتا ہوں نا کہ میں نے اسے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، مگر اس کا بھرم اتنا رکھوں گا
اس کا بھرم اتنا رکھوں گا کسی کو شو ہی نہیں کروں گا کہ یہ حرام پیسوں سے کمایا تھا، میں نے قبول نہیں کیا۔ حرام پیسوں سے، حرام کمائی سے بندے نے قربانی کی، مگر میرے رب نے اپنے محبوب کے تصدق میں پردہ کتنا رکھا کہ حرام پیسوں سے قربانی کی گئی، اجازت اس بندے کو ہے کہ ذبح کر لیں اور اس کے بعد کھا لیں۔ کتنا کرم ہے اس امت پہ۔ تو یاد رکھیں کہ دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دل اگر ٹھیک ہو جائے تو اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی 3 حالتیں بیان کی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں سمجھنے کے لیے۔ وہ مثالیں بہت ہی کارآمد ہیں، آپ سمجھیں گے، غور کریں گے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی ایک حالت بیان کی ہے کہ دل چڑیا کی مانند ہوتا ہے۔ پرندہ ہے نا چڑیا، آپ چڑیا کو دیکھیں، چڑیا جہاں بھی بیٹھتی ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھتی۔ چڑیا کبھی اڑ کے ادھر بیٹھ گئی، کبھی وہاں سے اڑی ادھر بیٹھ گئی، کسی بھی جگہ پہ چڑیا سکون سے نہیں بیٹھتی، اڑتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی روشن دان میں بیٹھ گئی، کبھی انگیٹھیوں پہ بیٹھ گئی، کبھی دروازے پہ بیٹھ گئی، یعنی اس نے ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھنا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے امتیوں کے دل بھی اس طرح کے ہیں، ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں، کبھی مسجد میں ذکر کے لیے مصروف ہوتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے نہیں یار باہر جائیں، کھیتوں میں چلے جائیں، کھلیانوں میں چلے جائیں، کبھی کاروبار کے لیے دل باہر نکلتا ہے کہ یار کاروبار کر لیں، کبھی بچوں میں دل لگ جاتا ہے۔ چڑیا کی مانند یکسوئی یہ دل کو نصیب کب ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے جب یہ یکسوئی نصیب ہوتی۔ لیکن ابھی جو اوائل میں زندہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے دل چڑیا کی مانند ہیں، دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ قلب کہتے ہی اس چیز کو جو الٹتا پلٹتا رہے، ادھر نیکی کا جذبہ، ادھر کنجوسی، ادھر مسجد میں دل لگا ہوا ہے، ادھر باہر گیا تو ناچ گانا تھا، فیس بک تھی، گندے مناظر تھے، وہاں دل لگ گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مثال دی کہ دل ہنڈیا کی مانند ہے۔ دل جب اللہ کے ذکر سے سرشار ہوتا ہے اور اس میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک تراوت، ایک راحت، ایک لذت، ایک حلاوت پیدا ہوتی ہے، تو جیسے ہنڈیا کے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے کہ جیسے گھی کا تڑکا لگایا جاتا ہے، اس تڑکے کی آواز باہر بھی سنائی دیتی ہے۔ بعض اوقات گلی سے باہر بندہ گزرتا ہے اور پیاز جو بدبودار ہوتے ہیں، مگر گھی کے تڑکے کی وجہ سے اس کی سمیل بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور گلی سے گزرنے والا کہتا ہے اس گھر میں چاول پکانے لگیں، کیونکہ ان پیازوں کو ہم زیادہ اس کو براؤن کرنا چاہتے ہیں۔ ہنڈیا کے لیے اتنے براؤن نہیں کیے جاتے، چاولوں کے لیے زیادہ براؤن کرتے ہیں۔ اس کی اپنی سمیل، جو بدبودار چیز تھی وہ خوشبودار بن گئی، صرف تڑکا لگا اسے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ذکر کا تڑکا لگتا ہے تو ہنڈیا کی طرح وہ ابھرتا ہے، ہنڈیا کی طرح اس میں ایک چٹخارے کی طرح کیفیت پیدا ہوتی ہے، چٹختا ہے۔ جب یہ چٹخنے کی آواز آتی ہے تو اس بندے کا دل اور مچلتا ہے، اللہ کے ذکر سے اتنا سرشار ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہی مصروف رہوں، ایک لمحہ بھی غافل نہ رہوں۔ پھر اس کی زبان پہ ہوتا ہے جو دم غافل سو دم کافر، لیکن کبھی کبھی پورا دن گزر جاتا ہے اللہ کا ذکر زبان پہ آتا ہی نہیں، غافل اتنا، دنیا اتنی غالب آ گئی کہ پرواہ نہیں دنیا اور اس کی کہ ذکر کی پرواہ نہیں، نماز بھی رہ گئی، قرآن پڑھنا تھا وہ بھی رہ گیا، رات کو تہجد بھی نصیب نہ ہوئی۔ یہ دل کی کیفیات۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر اتنا صاف اور شفاف تھا، جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ذکر میں کھڑے ہوتے اور نماز ادا کرتے، ذکر کرتے، ماشاءاللہ، تو دل ہنڈیا کی طرح
باقاعدہ محسوس ہوتا کہ جیسے ہنڈیا پکنے کی آواز آتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہنڈیا کی طرح پکنے کی آواز آتی، اتنا اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا۔ میں نے ایک روایت اور پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کے جد امجد ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے انا دعوت بابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ 1 میل دور ان کے دل کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، 1 میل دور یہ کیسی آواز، اتنی آواز نکلتی تھی؟ دیکھیں آج اگر ایک چکی کی طرح کچھ ایسی مشین چل رہی ہے تو اس کی آواز میلوں دور سنائی دیتی ہے۔ پہلے وقتوں میں وہ جو چکی ہوا کرتی تھی اس کی آواز سے ہی تو دور دراز کے علاقوں کے لوگ پہچان لیتے تھے کہ چکی چل رہی ہے۔ تو میرا رب بڑا بے نیاز ہے، یہ ایک ایسا جنریٹر ہے جس نے 70,000 نوری شعائیں ایک بار اللہ کہنے سے خارج کرنی ہے۔ ایک جنریٹر جو ہے جب وہ چلتا ہے تو دور تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میرا رب جس کو جیسا دل چاہے عطا کر دے، جیسا دل چاہے عطا کر دے۔ یہ دل اس کی بڑی قسمیں ہیں، یہ قلب سلیم بھی ہے، قلب منیب بھی ہے، قلب مطمئنہ بھی ہے، اور غافلین کا قلب بھی ہے، منافقین کا قلب بھی ہے، مومنین کا قلب بھی ہے۔ اس کی بڑی قسمیں ہیں، ہر دل کی اپنی ایک شان ہے۔ تو جو ذاکرین کا دل ہوتا ہے اس کی آواز بھی بہت ہوتی ہے، مگر میرے بابا جی حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا ہمارے سلسلے میں دل کو معدوم رکھا گیا ہے، دل کی حالت کو معدوم رکھا گیا۔ ہمارے سلسلے میں اس طرح کا شعبدہ بازی کا کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ وجدانی کیفیت ہوتی ہے بعض لوگوں کو، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ وہاں پہ اتنی وجدانی کیفیت ہوتی، مریدین کے بعض اوقات دل پھٹ جاتے، بعض اوقات کپڑے پھاڑ دیتے، اتنی وجدانی کیفیت، اور بعض اوقات ڈیتھ ہو جاتی، موت واقع ہو جاتی۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون، اللہ کا ذکر اس طرح کرو لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ اچھا ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی بندہ اگر نماز میں کھڑا ہے کوئی پاگل کہے گا؟ نہیں کہے گا نا۔ رکوع میں کھڑا تب بھی کوئی پاگل کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ تشہد میں ہے تب بھی پاگل کہے گا؟ نہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اسے کوئی پاگل کہے گا؟ نہیں۔ پاگل کب کہے گا؟ جب وہ اللہ کی محبت میں اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، بندہ کہے گا یار پاگل ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا انداز ہے ذکر کا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر اللہ کا اس طرح کرو جیسے درخت جھومتے ہیں۔ سوڈان چلے جائیں، مصر چلے جائیں، ملک شام چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، یہ سارے علاقوں کے لوگ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کیسے جیسے درخت جھومتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسی مجالس میں جانے کا موقع ملا ملک شام میں، اور پھر ایک بندہ بہت ہی محبت بھرے انداز میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دل اور جھومتے اس شان کی وجہ سے، وجدانی کیفیت سے سرشار ہوتے ہیں۔ آج تو ہم پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگا دیتے ہیں، لیکن یہ فتووں کی بات نہیں ہے۔ میرے نانا جی حضور فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب دل کی یہ کیفیت بنتی ہے نا، بندہ پھر دل چاہتا ہے کہ دل نکل کے باہر اچھلے۔ کہتے ہیں میں غلہ منڈی میں خطیب تھا، ایک رات ایسی بھی آئی کہ میرا دل اس دن اتنا سرشار تھا اللہ کی محبت میں کہ میں نے مسجد کے دروازے بند کر لیے، سارے بندے چلے گئے۔ عشاء کے بعد کی بات ہے، جب رات دیر تک، بہت دیر تک میں رات مسجد میں بیٹھا رہا، ایک کیفیت ایسی غالب ہوئی کہ میں رقص کرنا میں نے شروع کر دیا۔ اب لوگوں کے سامنے تو ہماری ہمت ہی نہیں پڑتی، لیکن بعض لوگ ہیں جن کو یہ وجدانی کیفیت طاری ہوتی۔ میرے بابا جی فرماتے ہیں کہ بیٹا ہمارے سلسلے میں بھی وجدانی کیفیت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سالک ہیں۔ تو وجدانی کیفیت تب طاری ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جائے، اسے اپنا ہوش نہ رہے، اس وقت اس پہ حالت جذب نصیب ہوتی ہے۔ حالت جذب میں پھر وہ جو کرتا ہے اس کے اپنے اختیار اور بس میں نہیں ہے، مگر سالک کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے جھومتا پھرے۔ سالک کو احتیاط کے ساتھ شریعت کا دامن تھام کے بالکل اچھے انداز میں ذکر کرنا ہے کہ وہ جھومے بھی، مگر اتنا نہ جھومے کہ وہ ہوش سے بھی ماورا کام میں لگ جائے، دکھاوا کرنا شروع کر دے۔ ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دل کی ایک حالت پرندے کے پر کی طرح ہے، جیسے پرندے کا پر
بہت بڑا چٹیل میدان ہے وہاں پڑا ہے، اور صحرا ہے وہاں پہ پرندے کا پر پڑا ہے۔ پر کی اوقات کیا ہوتی ہے، حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کا وزن کیا ہوتا ہے، پرندے کا پر۔ تیز آندھی آئی، اڑا کے لے گئی، ادھر سے آندھی کا جھونکا ادھر کو آیا تو اڑا کے ادھر لے گئی، ادھر سے اڑا ادھر۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ کی محبت میں سرشار نہیں رہنے والا، یہ غافل دل ہے۔ کبھی دوست آئے اس کو کسی اور طرف لے گئے، کبھی دوست آئے ادھر لے گئے، جو آیا اس کے ساتھ چل پڑا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، وہ پھر اس طرح بھٹکتا پھرتا ہے۔ یہ بھٹکنے والا دل ہے۔ وہ جو ہنڈیا کی طرح، وہ اس کی مثال اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، جو ہنڈیا کی طرح ایسے آواز پیدا کرتا ہے، جیسے ہنڈیا میں پیاز چٹکتے ہیں ایسی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ سے محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مگر یہ جو پار کی طرح ہے یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی جھونکا آیا ادھر پھینک دیا، کبھی آیا ادھر، کبھی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا ہے وہاں بڑا دل لگا ہوا ہے، کبھی باہر گیا تو پھر وہاں پہ یار مل گئے، موٹر سائیکل پہ بٹھایا لے گئے، شراب خانے میں چلے گئے، کبھی سینما گھر میں چلے گئے، کبھی وہ تنہائی ملی، فیس بک کھولی، گندے مناظر دیکھنا شروع ہو گیا۔ یہ اس پر کی مانند ہے کہ جس کو ہوائیں کبھی ادھر پھینک دیتی کبھی ادھر، جس کا اپنا وزن نہیں ہے، جس کی اپنی ویلیو نہیں ہے، جس کی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ بیکار دل کی مانند ہے۔ یہ کبھی خیال آیا کہ مسجد کی خدمت کروں گا، باہر نکلا تو کسی نے آواز دے دی کہ یار اس مسجد میں تو پہلے بڑے خدمت گزار ہیں، کسی اور مسجد کی خدمت کر۔ وہاں تک پہنچا نہیں تھا، شیطان نے کہا نہیں یار تیرے تو اپنے گھر میں ضرورت ہے، ضرورت ہی کیا مسجد کی خدمت کرنے کی۔ کسی نے نیکی کی طرف ابھی خیال دل میں آیا، مگر دل نے اس کو پینڈنگ کر دیا، ہوا کا جھونکا آیا اس کا خیال بدل گیا۔ بعض اوقات دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ موسم بڑا اچھا لگتا ہے اور مناظر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کئی کئی دن آبشاروں میں گم ہوتا ہے، کبھی پہاڑوں میں، کبھی جناب سرسبز و شاداب وادیوں میں، کبھی نہروں کو دیکھنے جاتا ہے، کبھی ہیڈ جو بڑے بڑے بند باندھے ہوتے ہیں وہاں دیکھنے جاتا ہے، اپنی طبیعت کو فرحاں کرنا چاہتا ہے، مگر دل پھر بھی نہیں لگتا۔ بعض کا دل لگ بھی جاتا ہے، دل بدلتا ہے، کسی وقت پچھلے حالات اس پہ وارد ہوتے ہیں، غمی اور خوشی، یہ اثرات جب مرتب ہوتے ہیں فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل مسجد میں لگا ہوا ہے، پنکھے بھی بند ہیں، ایگزاسٹ بھی نہیں ہیں، اور اے سی بھی نہیں چل رہے، ہوا بھی نہیں چل رہی، پسینے سے شرابور ہے، کپڑے اس کے بھیگے ہوئے ہیں، مگر دل اللہ کی محبت میں اتنا سرشار ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے باہر چلا جائے۔ لوگ اگر تھوڑی سی سردی بڑھ جائے نا تو باہر سین میں بیٹھ کے بیان سننا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یار اندر سردی ہے اس لیے باہر بیٹھنا پسند کریں گے، مگر جب دل لگ جاتا ہے نا تو پھر باہر نہیں بیٹھتے، پھر سب سے پہلے آگے یہاں بیٹھتے ہیں، سردی میں ٹھٹرتے بھی کیوں نہ ہوں، پھر فرنٹ سیٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب دل نہ لگے تو پھر آخری سیٹ پہ بیٹھ کے بھی 100 باتیں کرتے ہیں، سچی بات ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے مزاج کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے بندے پہ، بندہ کہتا ہے فرنٹ سیٹ لینی، یہ ویگن نکلتی جائے، میں نے پچھلی میں آؤں گا لیکن لوں گا فرنٹ سیٹ، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ سب سے پچھلی سیٹ لینا پسند کرتا ہے کہ نہیں یار فرنٹ پہ حادثات زیادہ ہوتے ہیں تو پیچھے والا بندہ بچ جاتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے، خیال ہے نا۔ تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول وہی دل ہے جو اللہ کے ذکر سے سرشار رہنے والا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا غفل وسوسہ، جب غافل ہوا تو اس پہ وسوسے پیدا ہو جائیں گے۔ جب تک اللہ کے ذکر سے سرشار ہے، آپ بیٹھے دکان پہ ہیں، توجہ اللہ ہے، آپ کا دکان پہ بھی دل لگا ہوا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کے ذکر سے محروم ہے تو بہترین کاروبار آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ دل آپ کا اچھا ہے تو آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی، دل لگ گیا جس کاروبار میں، جس کام میں، تو وہ آپ کو اچھا لگے گا۔ بعض اوقات مسجد نبوی میں دل نہیں لگتا، میں نے دیکھے لوگ میرے ساتھ قافلے میں جاتے ہیں، ابھی گئے نماز پڑھی، باہر سین میں پڑھ کے واپس آ گئے، ہوٹل جا رہے ہیں، بھی کیا کر رہے ہیں؟ بس جی وہاں جا کے ریسٹ کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد ریسٹ، ہر نماز کے بعد ریسٹ۔ آیا مدینے میں اس لیے تھا کہ یار میں رہنا ہی مسجد نبوی میں ہے، لیکن وہاں جا کے سارا کچھ ہی بدل گیا، اتنا دل بھر گیا۔
وجہ کیا؟ جس کا دل یہاں عبادت میں نہیں لگتا وہاں بھی نہیں لگتا، یہ یاد رکھیں۔ میں نے حرم کعبہ میں لوگوں کو دیکھا، اسی طرح کے مزاج ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو صبح سے شام تک مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، اللہ کے محبوب کے قرب میں بیٹھے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جسے چاہا در پہ بٹھا لیا، جسے چاہا در پہ بٹھا لیا۔ جاتے سبھی ہیں، بیٹھتا کوئی کوئی ہے، بلایا سب کو جاتا ہے، بیٹھتا کوئی کوئی ہے۔ یہاں اتنا عشق ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں نے وہاں پہ دنیا میں مگن ہوتا ہے، کبھی مارکیٹوں کے چکر لگ رہے، کبھی سڑکوں پہ، اس میں شک نہیں کہ وہاں تو قدم قدم نیکی ہے، مگر اس کے بھی درجات ہیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ مسجد نبوی میں بیٹھے گا تو جو رحمتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہیں ان سے حق پائے گا، وہ حصہ پائے گا، حظ پائے گا۔ مگر جب وہ اپنے ہوٹل میں آرام رہے گا، آرام کرے گا، نماز بھی اسے جماعت کے ساتھ نصیب نہیں ہے، تو لازمی بات ہے وہ دل پھر اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا جو مسجد نبوی میں موجود ہے۔ جسے چاہا در پہ بسا لیا۔ اب یہ بٹھانے کی بات بھی نہیں، اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بسا لیا، اسے رہنے کے لیے جگہ دے دی، اس کی جاب ہی وہاں پہ ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ یار میں تو بڑا خوش قسمت ہوں، مدینے میں جاب مل گئی، میں تو روزانہ 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں، اور مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے کی جگہ عطا کر دی، مجھے اللہ کے در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بٹھا لیا، جسے چاہا در پہ بسا لیا۔ یا جو بس جاتے ہیں، پھر میرے نانا جی حضور 50 سال مسجد نبوی میں گزارتے ہیں، ان کو 50 سال کا عرصہ مسجد نبوی میں ٹھہرنے کا موقع ملا، وہاں درس قرآن دینے کا موقع ملا۔ تو یہ دل لگنے کی بات ہے، سچی بات ہے۔ کبھی یہ دل مسجد میں لگا ہوا ہے، کبھی یہ مسجد سے باہر ہے، بہترین قسم کا پانی، سہولتیں ساری مسجد میں موجود ہیں، مگر دل نہیں چاہتا، بندہ کہتا ہے رضائی گرم ہے، کیسے چھوڑ کے جاؤں، مشکل ہے۔ لیکن یہی دل بعض اوقات اتنے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اتنا سرشار ہوتا ہے، بندہ سوچ ہی نہیں کہ جب بندے کا دل غافل ہوتا ہے تو پھر وسوسے شروع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تقوی کا محبت اور مرکز انسان کا دل ہے، دل کے اندر ہی تقوی کا نور موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ جس نے تقوی کی تلاش کرنی ہے، پرہیزگار بننا ہے، صوفی باصفا بننا ہے، اندر کا صوفی بننا ہے، اپنے دل کو بہتر کر لے۔ ظاہری صوفی تو بڑے ہیں، بہترین قسم کی داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، تسبیحاں گلے میں ڈال لی، مگر اندر پتہ نہیں کیا کچھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تقوی کا مرکز دل ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا عرش بھی دل ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وسوسے کا مرکز بھی دل ہے۔ اذا غفل وسوسہ، جب یہ غفلت میں ہوتا ہے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ علامہ صاحب کیا کرتے ہیں، یہ پیر صاحب کیا کرتے ہیں، آئے دن عمرے پہ چلے جاتے ہیں، ان کو پیسے کون دیتا، خدا کا خوف کریں، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ ابھی وہ 120 دن کا بچہ تھا، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا اچھا ہونا، برا ہونا، جنتی ہونا، جہنمی ہونا میرے رب نے لکھ دیا۔ اب اس کے وہ پلاٹ ملتے ہیں، ہمیں کیا فکر یار، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ کس ذریعے سے کماتا ہے، جواب دہ وہ ہے، آپ نہیں ہیں، تو کیوں بدگمانی۔ تو لہٰذا میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے کہ دل وسوسوں کا بھی مرکز ہے، وسوسے بھی جو پیدا ہوں گے دل کے اندر ہی پیدا ہوں گے، چلتا ہوا جا رہا ہے، بہن بھائی جا رہے ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ دیکھیں لڑکی کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے بندے وہ تو اس کی اپنی بیٹی ہے، اس کی بہن ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کرام کے واقعات میں نے پڑھے، دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، ماں اور بیٹا ہیں، اور ماں نے سر گود میں رکھا ہوا ہے، بیٹے کی گود میں ہے، شراب کا وہ مٹکا پاس پڑا ہے، جبکہ شراب نہیں تھی، اس میں پانی تھا۔ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے، بزرگ تھے۔ بدگمانی آئی کہ یہ کیسا نوجوان ہے، اسے شرم نہیں آتی، ایک حسین عورت کو اپنی گود میں اس کا سر رکھا ہوا وہاں بیٹھا ہے۔ اگلے ہی لمحے جب قریب گیا تو پتہ چلا، جب بات ہوئی
تو اللہ کا اتنا بڑا مقبول بندہ تھا، کہنے لگا حضرت یہ میری امی جان ہے، اور یہ شراب نہیں ہے، یہ ان پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، یہ صحرائی میں پانی ہے، شراب نہیں ہے، جو بھی سائل یہاں سے اترتے ہیں میری ڈیوٹی میرے رب نے لگائی، میں پانی پیش کرتا ہوں اسے۔ تو بدگمانی سے بچیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو دل ہے نا، دل، اس کے اندر غیر کو آپ نہ آنے دیں، اللہ اپنے اس مقام پہ ٹھہر جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ میرے مولا کب اور کہاں ملتا ہے، فرمایا جہاں ٹوٹے ہوئے دل نظر آ جائے نا وہاں چلے جانا۔ میں دلوں کو توڑتا ہی اس لیے ہوں کہ ان میں نور میں نے اپنا داخل کرنا ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس بیٹھا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ مجھے پانا چاہتے جنگلوں میں جانے کی حاجت نہیں ہے، رحمانیت اختیار کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ مجھے پانا چاہتے ہیں، وہ دل جو ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کو سارا دن مزدوری بھی نہیں ملی، شام کو تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ، گھر بوجھل قدموں کے ساتھ جا رہے، وہ ٹوٹا ہوا دل ہے، مگر نمازی ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اس کے پاس ذرائع آمدنی کم ہے، بچے زیادہ ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ کسی کے پاس دستے سوال دراز بھی کیا تو اسے ٹھکرا دیا گیا کہ تیری تو عادت ہے مانگنے کی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں روپے گھر کے اخراجات، مگر کسی غریب کو نان شبینہ میسر نہیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہنڈیاں میں پانی زیادہ کر لیں، چلیں بغیر کہے اس کے گھر سالن بھیج دیں۔ اتنی بے حسی ہو چکی ہے، سچی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں بتانا چاہ رہا تھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وسوسے بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، بایزید بستامی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے۔ فرماتے ہیں 10 سال میں نے اس دل پہ پہرا دیا، 10 سال میں نے اس کے اندر کسی چیز کو غیر کو جانے نہیں دیا، ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ مالک یہ دل ہے ہی تیرا، بس اس میں تیرے جلوے مجھے چاہیے۔ میں نے 10 سال اتنی مشقت کی، اتنی محنت کی، اس دل میں غیر داخل نہیں ہونے دیا۔ ہم کہتے ہیں غیر سے مراد شاید غیر اللہ سے مراد کوئی بندہ، نہیں، یاد رکھیں غیر اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بندے کو ذکر سے غافل کرتے۔ علماء فرماتے ہیں حسد، کسی کے ساتھ حسد پیدا ہوا تو گویا کہ آپ کے دل کے اندر جو حسد ہے یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ والی چیز نہیں ہے، یہ تو بندے کی نیکیوں کو آگ کی طرح کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے نیکیوں کو یہ حسد کھاتا ہے۔ اس کو دل میں نہیں آنے دینا، بغض نہیں آنے دینا، کینہ نہیں آنے دینا، بدگمانی نہیں آنے دینی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 10 سال میں نے پہرا دیا اپنے دل پہ، مگر اب میرا دل اس قابل ہوا، اب دل مجھ پہ پہرا دیتا ہے، دل کہتا ہے اس کام کے قریب نہیں جانا۔ یار یہ فطرت بنتی ہے، آپ کی نگاہ پڑی دوشیزہ جا رہی ہے، خوبصورت دوشیزہ ہے، آپ بھی بہترین حسن و جمال کے پیکر، پیسے بھی موجود، سورسز بھی موجود، گاڑی بھی بہترین، بنگلہ بھی بہترین، پوچھنے والا کوئی نہیں، مگر وہ آپ کو دعوت گناہ بھی دینا چاہتی ہے، آپ نگاہیں جھکا کے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ دل ہے کہ آپ کے دل کے اندر شہوت پیدا ہی نہیں ہوئی، آپ نے ہونے نہیں دی، آپ نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ اور ایک صحابی رسول ہیں جن کے لیے ایسا ہوا کہ ملک روم کے شہنشاہ نے اپنی لخت جگر، اس کے وزیر نے کہا کہ ان کو میں قائل کر سکتا ہوں، اپنی لخت جگر کو سنوار کے اسی کمرے میں بند کر دیا، اس نے اپنا لباس بھی اتار دیا، صحابی رسول تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، اس نے بار بار دعوت گناہ دی، مگر کہنے لگے میں تجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ کی طرف مائل رہے، پوری رات اس قدر گزارنے کے بعد ہوا یہ کہ اس نے کہا جو مجھے ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتا تو اسی کے محمد عربی کا کلمہ نہ پڑھ لوں۔ تو بات یہ کہ جب کیفیت یہ طاری ہوتی پھر اس طرح ہوتا ہے۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس دل کو اللہ کے ذکر سے تم سرشار کر لو، اس کے بعد فیصلہ میرے رب کا دیکھو کہ پھر شیطان بھٹکنے نہیں دے گا آپ کو، بھٹکانے کے لیے نہیں آئے گا، سوری میں نے لفظ غلط کہہ دیا، شیطان کے چنگل سے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ شیطان یہاں حسد پیدا کرنا چاہے گا، کینہ، بغض اور اس طرح کی دوسری گندی علائشیں اس میں ڈالنا چاہے گا، وسوسے پیدا کرنا چاہے گا، مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جب ان چیزوں سے پاک کر لو گے
تو پھر کیا ہوگا کہ دل اتنا صاف اور شفاف ہو جائے گا، پھر تم بھٹکو گے نہیں۔ مگر جب دل ذکر سے غافل ہوگا پھر یہ تمہارے اوپر سواری کرے گا۔ باجزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں موجود تھا، میں نے اچانک دیکھا اللہ نے پردہ میری آنکھوں سے اٹھا دیا، ایک بندے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں لگامیں تھیں، وہ گھوڑے کو لگام ڈالنے والی، وہ کہتے ہیں لگامیں دونوں ہاتھوں میں 2 لگامیں پکڑی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا یار حرم کعبہ کے دروازے پہ یہ کیسا شخص؟ اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ سواری گھوڑے کی ہوتی تھی، اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، پیدل سفر ہوتے تھے۔ باجزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ پردہ درمیان سے سائڈ پہ کر دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جبکہ باقی لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس بندے سے بات کی کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا شیطان ہوں۔ تیرا کیا کام اس حرم کعبہ میں، اور وہ بھی اس جگہ پہ جہاں مقام ملتزم ہو، جہاں کعبہ کا دروازہ ہو، تو یہ لگامیں کیسی؟ کہنے لگے میرے بہت سارے بندے یہاں پہ طواف کر رہے ہیں، کوئی صفا مروہ پہ ہے، کوئی کدھر ہے، یہ لگامیں اس لیے لے کے کھڑا ہوں جیسے یہ فارغ ہوں گے نا عمرے سے، جیسے ہی حج سے، عمرے سے، ذکر سے، اذکار سے فارغ ہوں گے نا، ان پہ لگامیں ڈالوں گا، ان کو لے کے چلا جاؤں گا، باندھ کے لے کے جاؤں گا۔ بڑا ان کو مان ہوگا کہ ہم عمرہ کر کے آئے، حاجی بن کے آئے، ہم نے بس خانہ کعبہ میں گئے تو ایسے پاک ہو کے آگے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اس میں شک نہیں، مگر میں کھڑا ہی ان کے انتظار میں ہوں، یہ میرے بندے ہیں۔ رب کے بندے ہوں گے تو غفلت میں نہیں جائیں گے، جو غفلت میں چلا جاتا ہے وہ دوبارہ میں قابو کر لیتا ہوں۔ باجزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا تم مجھ پہ بھی غالب آ جاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں باجزید، جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے نا، بغیر لگام پہ میں تجھ پہ سواری کر سکتا ہوں۔ اب عجیب بات تھی، باجزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے کہ تو یعنی لگام کی ضرورت اس کو ہے جو کنٹرول میں نہ آئے، اسے لگام ڈالی جاتی، لیکن اے باجزید تو اتنا سستا اور ہولا ہے، جب تجھے میں ذکر سے غافل کروں گا نا، تو ذکر سے غافل ہوگا تو پھر بغیر لگام کے میں تجھ پہ سواری کروں گا۔ باجزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے بات آئی گئی ہوگی، میں نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں سرشار رہنے والا ہوں، اس کی کیا اوقات ہے کہ مجھے ورگلائے یا میرے اوپر سواری کرے؟ کہتے ہیں پیدل سفر تھا، میں سفر پہ روانہ ہوا، ایک ندی تھی، اس میں تیز پانی بہہ رہا تھا۔ ندی کے پاس جب میں آ کے رکا تو میری نظر پڑی کہ بوڑھا بابا ہے، اس کی نگاہ کے اندر روشنی نہیں ہے، نابینا ہے بیچارہ، معذور ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یار اس بابے کو پوچھ ہی لوں کہ یہ خیر سے بیٹھا ہے، پتہ نہیں اس نے بیچارے نے کھانا بھی کھایا نہیں، اس کا پرسان حال کوئی نہیں، کپڑے بھی بوسیدہ ہیں۔ میں نے کہا بابا جی خیر سے بیٹھے؟ کہنے لگے بس وہ انتظار میں ہوں کوئی کشتی آ جائے یا مجھے کوئی لے جائے یہاں سے ندی پار کروا دے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہے، میں نے اپنے کاندھے پہ سوار کیا۔ جب میں تیز پانی گزر رہا تھا، اس ندی سے گزرا، بڑے سنبھل کے پاؤں رکھے، ابھی اگلے کنارے پہ میں پہنچنے ہی والا تھا، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ باجزید میں نے کہا تھا نا کہ تجھ پہ تو بغیر لگام کے سواری کر لیتا ہوں میں۔ یار اللہ کے اتنے بڑے اولیاء کا اگر یہ امتحان ہے تو ہم کس اوقات کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، یہ ہمارا ایک گمان ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم نمازی، قرآن پڑھنے والے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ اپنے دل سے پوچھیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے کریم آقا علیہ السلام کی مجلس میں آئے، بیٹھ کے جہاں جگہ ملی، نگاہ نبوت تھی، دور سے بلایا، قریب آ کے بیٹھے جہاں جگہ ملی، پھر فرمایا اور آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، یہاں تک کہ زانوؤں کے ساتھ زانو لگ گئے۔ پھر بخاری شریف کی روایت ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وابسہ جو پوچھنے آئے ہو میں نہ بتا دوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دلوں کی جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ علم دیا ہے، تو آپ بتا دیں کہ میرا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وابسہ نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو نا، کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کام نیکی والا ہے، یہ برائی والا ہے؟ ید اللہ والے ہاتھ کی 3 انگلیاں قلب اطہر پہ ماری، فرمایا استفت بالقلب، اپنے دل سے پوچھا کر، فتویٰ لیا کر، تیرا دل تجھے بتائے گا کہ یہ نیکی والا کام ہے یا برائی والا۔ نیکی کا کام ہوگا تو چاہے گا کہ میں ہر کسی کو بتاؤں کہ میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی،
نیکی کا کام ہوگا تو ہر بندے کو بتائے گا کہ اس مسجد میں بھی میں نے 2 نفل پڑھے تھے، ایک نماز میں نے اس مسجد میں بھی پڑھی تھی۔ نیکی کا کام ہوگا، دل چاہے گا کہ ہر کسی کے آگے میں ڈنڈورا پیٹوں، اور کبھی دل چاہے گا کہ یار میں مدینے جا رہا ہوں، سب کو بتا دوں آج میں مدینے جا رہا ہوں۔ نیکی کا کام ہوگا نا، لیکن جب برائی کا کام ہوگا دل چاہے گا کسی کو خبر نہ ہو۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹ کے یطلع علیہ الناس، کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ ہاں، اور تو ناپسند کرے گا کہ کہیں لوگ اس پہ مطلع ہو جائیں۔ یعنی جب بندہ کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے، پیر صاحب آ گئے، موبائل پہ لگا ہوا تھا، فوراً موبائل کو بند کر دیا۔ بیٹی ہے اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، باپ آ گیا فوراً بند کر دے گا۔ یہ بھی ایک حیا ہے، مانتے ہیں کہ یہ تھا گناہ، مگر اتنا حیا کر لینا بھی کافی۔ آج کے اس دور میں تو یہ بھی ختم ہو گیا، ڈھٹائی کے ساتھ گناہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ہی امتی ہوگا، قیامت کے دن اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اللہ کریم جل وعلا فرمائیں گے میرے بندے تیرا گناہ تیرے اور میرے درمیان تھا، میری تو رحمت بڑی وسیع، میں نے تجھے بخش دینا تھا، مگر تو نے اپنے اوپر گواہ کیوں پیدا کیے؟ کیوں لوگوں کو بتایا کہ میں اتنا گندا اور فاسق و فاجر ہوں؟ تو لوگوں کو جا جا کے بڑی ڈٹائی کے ساتھ بتاتا تھا کہ فلاں لڑکی سے میرا تعلق، فلاں سے میری باتیں ہوتی، فلاں کا میں نے یہ کیا، فلاں کا وہ کیا۔ خدا کا خوف نہیں تجھے آیا؟ اب اس کی پاداش میں تجھے جہنم میں ڈالتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے اس بندے کو جہنم میں ڈالتا، مگر تو نے اپنے گناہوں پہ گواہ پیدا کر لیے۔ تو لہٰذا میرا اصول یہ ہے، میرا قانون یہ ہے کہ جس کے گواہ موجود ہوں، ویسے تو جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، مگر اللہ کریم جل وعلا میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی دینے والے لوگوں کی گواہی کو قبول کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، ہوگا میرا امتی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی گندی چیز شیئر کرتے ہیں نا، جب تک وہ باقی رہے گی ہزاروں لوگوں تک پہنچے گی، جیسے صدقہ جاریہ کا اجر ملتا ہے وہاں، اسی طرح یہ صدقہ جاریہ گناہ ہے، یہ صدقہ نہیں اس کو کہہ سکتے، یہ گناہ جاریہ ہے۔ یہ جو گناہ جاریہ ہے اس کا پرچار کرنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے موبائل کو بھی بہترین انداز میں یوز کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل نہ دیکھیں، بہت بڑی نعمت ہے اس دور کی، بہت بڑی نعمت یار، جس کو ایک لمحے کے اندر سارے علماء کی صحبت میسر ہو، ساری وہ مدینہ کی وہ نظارے کر سکے، جو حرم کعبہ کو دیکھ سکے، اور جو اللہ والوں کی باتیں سن سکے، جو ایک کلک پہ ہر چیز کو دیکھ سکے، اس میں جائز چیزیں آپ نے انتخاب خود کرنی ہے، کسی نے باہر سے نہیں آ کے بتانا۔ تو آپ دل کہے گا کہ یہ چیز اچھی ہے، آپ کا مزہ آئے گا، ساری رات بیت جائے گی، آپ علماء کو سنتے رہیں گے، آپ کو نیند جیسی کوئی چیز غالب ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر دل نہیں لگے گا تو بات وہیں پہ ہے، دل نہیں لگے گا تو پھر سچی بات ہے کہ پھر تھوڑی سی نماز اگر تاخیر ہو گئی تو اس میں بھی کام خراب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دل کو بہتر کرنا ہے۔ قلب سلیم ایسا دل ہے کہ جو سلامتی والا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ قلب منیب بس مانا ہوا دل ہے، فرما بردار ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا دل ہے، اس کی بھی تیاری کرنی۔ قلب مطمئنہ جو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوگا، بس اس کے علاوہ کوئی مطمئن کرنے والی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں ہر طرح کے معاملات میں آسانیاں دے۔ وما علینا